اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، فرمایا تربیت کے نسخے میں دونوں چیزیں ہیں، مسجد میں نماز اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، بڑھیا نماز مسجد کے نظام کے ساتھ، اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عالمی تربیت کا نسخہ ہے، ایک عالمی تربیت کا نسخہ ہے۔ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کی اولادیں تصور نہیں تھا کہ نماز اور تلاوت اس سے محروم۔ مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کے گھرانے تصور نہیں تھا کہ وہ تلاوت اور نماز سے خالی ہو، تصور کوئی نہیں تھا۔ نماز تلاوت، نماز تلاوت، اس سے تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نماز اچھی ہو، نماز بڑھیا ہو، نماز خشوع والی ہو، نماز اللہ کی دھیان والی ہو، نماز اللہ کی یاد کے لیے ہو، اور نماز رسمی نہ ہو، رواجی نہ ہو، اس کے اندر روح موجود ہو، پھر نماز کی تاثیر ہے، اس کی زندگی میں پھر گناہ رہتے کوئی نہیں ہے، پھر اس کی زندگی میں بد اخلاقی رہتی کوئی نہیں ہے۔ مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، نمک کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، برف کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، آگ کے انگارے کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی۔ نماز کی تاثیر تو اللہ بتا رہا، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ نماز کی یہ تاثیر ہے، صحت مند ہو، بڑھیا ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، نماز اپنی حقیقت اور روح کے ساتھ ہو، اس کی یہ تاثیر ہے۔ وہاں خیانت نہیں رہتی، وہاں جھوٹ نہیں رہتا، وہاں بے حیائی نہیں رہتی، وہاں لقمہ حرام نہیں رہتا۔ نماز کا گناہوں کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی یہ تاثیر، یہ نسخہ تلاوت قرآن، نماز کا اہتمام، یہ بڑھیا ہے۔ اگر کوئی اسے اہتمام کرے اپنے بچوں میں، بچیوں میں، اچھے انسان بن جائیں گے، اچھے انسان بن جائیں گے، انسانیت تر و تازہ ہو جائے گی۔ اگر نماز اور تلاوت میں امید نہ رکھنا اپنی اولادوں سے کہ وہ آپ کی بھی فرما بردار رہے، پھر امید نہ رکھنا کہ وہ اچھے انسان بنیں گے، جو اللہ کے نہیں وہ اللہ کے بندوں کے کیسے ہو سکے؟ جو اللہ کی وفادار نہیں، جس ذات نے نعمتوں کی حد کر رکھی ہے، پھر اپنے دنیاوی محسنوں کا خیال ان کے ہاں کہاں رہے گا؟ پھر دنیاوی محسنوں کا لحاظ ان کی زندگی میں کہاں رہے گا؟ نماز بڑھیا، تلاوت بڑھیا، یہ تعمیر کا، تربیت کا عالمی نسخہ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں، ہر گھر میں بیٹی بہنا اپنی صبح کا آغاز تلاوت سے کیا کرتی۔ مسلمان مردوں میں تصور نہیں تھا کہ دن گزرے اور تلاوت قرآن کا وظیفہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیمانہ بتایا ہے، معدہ خراب ہو بھوک نہیں لگتی، معدہ خراب ہو تو بھوک نہیں لگتی، دل خراب ہو تو تلاوت کا جی نہیں چاہتا۔ معدہ خراب ہو تو بھوک نہیں لگتی، دل خراب ہو تلاوت کا جی نہیں چاہتا، اور معدہ ٹھیک ہو تو بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ سبحان اللہ، دل ٹھیک ہو پھر نیکی اور تلاوت کی بھوک لگتی ہے، پھر جی چاہتا ہے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے صاف دل مل جائے، صاف زبان مل جائے، وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ دل خراب ہی ہو گیا، علاج بھی کیا ہے؟ فرمایا دوا کے طور پہ تلاوت کرو، دوا کے طور پہ کڑوی سمجھو، نہ چاہے پھر بھی تلاوت کرو۔ جب دل صحت مند ہو جائے گا پھر تلاوت کا بھوک لگے گی۔ پہلے دوا ہے پھر یہ غذا بھی ہے، پہلے یہ دوا ہے پھر غذا بھی ہے، اور جب دل صحت مند ہو جائے گا تلاوت قرآن غذا بن جائے گی، جی نہیں بھرے گا، جی نہیں بھرے گا۔ یہ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، پیمانہ بھی ہے، پیمانہ بھی ہے، بھوک لگتی ہے، معدہ ٹھیک ہے، تلاوت کا جی نہیں چاہتا، دل خراب ہے۔
کہیں اس دل میں آنکھ کے راستے سے، زبان کے راستے سے، کان کے راستے سے ظلمت آئی ہے، اللہ نہ کرے اس حال میں موت آ جائے، اللہ نہ کرے اس حال میں موت آ جائے دل کی سیاہی کے ساتھ. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں تو مال کوئی نہیں کام آنا اور نہیں اولاد کام آنی ہے، وہاں تو یہ دل ہی کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم. صحت مند دن کون لے کے آیا ہے؟ جس میں نیکیوں کا نور ہے، ایمان کی تازگی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، جسے نیکیوں کا شوق ہے، یہی دل وہاں کام آئے گا. وہاں قیمت مال کی بنیاد پر نہیں، اولاد کی بنیاد پر نہیں، دل کی بنیاد پر ہے. اور میرے عزیزو، آج اس دل کی پیمانہ کیا ہے؟ نیکی کا جی چاہ رہا ہے، تلاوت کا جی چاہ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا اور قرآن کو غذا بنا کے روزانہ اس کو اپنا وظیفہ بنا. اللہ کے لیے اپنے گھروں میں بھی ماحول بنائیں. اور نہ میرے عزیزو، مسلمانوں کے گھروں کی اولادیں مسلمان نہیں رہ رہی. ان کانوں میں ایسے نظریات اور ایسے خیالات کی آواز بڑھتی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. کوئی کہتا ہے میں تو صرف قرآن مانتا ہوں، کوئی تو نادان کہتا ہے میں تو قبر کی زندگی کو مانتا ہی نہیں. اور ایسی مخلوق مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پا رہی ہے جو یہ بھی کہتی ہے مجھے تو یقین ہی نہیں کہ اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں. جب اس دل میں گناہوں کی گندگی کی سیاہی ہوگی تو پھر ہر برا نظریہ، ہر باطل نظریہ، ہر گمراہ نظریہ یہ دل قبول کرے گا. اس لیے کہ زمین گناہوں کی وجہ سے سازگار ہو گئی. بڑا سا بڑا کفر قبول کر لے گا. ایک ڈاکٹر صبح مجھے بتایا، ڈاکٹر بن رہی ہے، کہنے لگی مذہب مسئلہ کوئی چیز نہیں، عیسائی ہندو سکھ سب برابر، انسان تو ہے. اب یہ سوچ آپ کے ملک میں، آپ کے تعلیمی اداروں میں پروان چڑھ رہی ہے، اور میری اولادیں، میری بچیاں بچے ان ماحولوں میں جا رہی ہیں. قرآن کی غذا دی آپ کے گھر میں پرورش پائے گی، لیکن ایمان کوئی نہیں ہوگا. تحفظ کیجیے اپنی اولادوں کی، بال لگائیے اپنے بچوں کی ایمان اور دین کی. یہ کوئی عقل مندی نہیں، چند روزہ زندگی کی سہولیات دے رہے ہیں اور کھربوں سال کی زندگی ان کی ہلاکت اور بربادی کی بن رہی ہے. تو میرے عزیزو، کم از کم درجہ یہ ہے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول اپنے بچے بچیوں سے بنائیے. نماز کا اہتمام مرد مساجد میں، مساجد سے اپنے بچوں کا تعلق جوڑیے. یہ حفاظت ہے، یہ تربیت ہے، یہ مسلمانوں کا ایمانی زندگی کے لیے پاور ہاؤس سے تعلق ہے. ایمان کی روشنی آتی رہے گی، ایمان کی روشنی آتی رہے گی. نماز بڑھیا، نماز بڑھیا، تلاوت میری زندگی بھر کا معمول. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں.